السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت نیت کی تجدید کر لیں، اپنی نیت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیسے سنتے ہیں اور ہم اپنے دل میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ آج ہم سورۃ یاسین کی آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے. بستی کے نام کا تعین نہیں، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور نام بتا دیتے. کسی بھی واقعے کا اصل مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہے اور جو پیغام اس میں دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا ہے. جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت بخشی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. انسان کو دین کے کام کے لیے تقویت چاہیے ہوتی ہے، قوت چاہیے ہوتی ہے. کسی انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، صبر ہو، حوصلہ ہو، اکیلے انسان ان تمام چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس راستے کی مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے اس کام کو مل جل کر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض جھوٹ بولتے ہو. ہر دور کے منکرین کی حالت آپس میں ملتی جلتی ہے کہ وہ حق کا پیغام پہنچانے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں. یعنی جتنی شدت سے رسولوں کا انکار کیا گیا اتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے بات کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا حوصلہ کتنا بڑا تھا کہ بستی والوں نے انہیں صاف جھوٹا کہا لیکن ان کا دل نہیں ٹوٹا، وہ رونے نہیں بیٹھ گئے، وہ ناراض نہیں ہو گئے، بلکہ قسم کھا کر انہیں اپنی رسالت کا یقین دلایا. اور ہمارے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے ضرور تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. نصیحت پر غور کرنے کی بجائے ضد کی بنا پر مزید انکار اور مزید الزامات، منحوس سمجھتے ہیں اور تھریٹس، سنگسار کر دیں گے اور پھر بہت بڑا عذاب تم پہ لے آئیں گے. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، بس اتنی بات کی جتنی ضرورت تھی. کیا اس لیے کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. نحوست کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست کے بیرونی عوامل نہیں ہوتے، نحوست انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی رسولوں کی وجہ سے انہیں مشکلات نہیں پیش آ رہی تھی بلکہ ان کے اپنے اعمال تھے جن کی وجہ سے ان پر مشکلات آ رہی تھی. اصل بات یہ کہ بیمار سوچ جو ہوتی ہے نا، یہ بدترین بیماری ہوتی ہے کہ انسان کسی کو، کسی واقعے کو، کسی معاملے کو صحیح رخ سے نہ دیکھے اور اپنی منفی سوچ کے ساتھ چیز کو کچھ سے کچھ بنا دے. تو بعض اوقات انسان خود بیمار ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی بیمار سمجھتا ہے. خود اپنی سوچ منفی ہوتی ہے تو کسی پر اعتماد نہیں کرتا، سبھی غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. وہ بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. یہاں بھی نام نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھا. نام زیادہ اہم نہیں ہوتے، کام زیادہ اہم ہوتا ہے، اور کام کی وجہ سے نام بھی زندہ رہتے ہیں. پھر یہ انسان قریب کی بستی میں نہیں تھا، رسولوں کے قریب نہیں تھا، بلکہ کہیں دور سے سنا کر بات آیا تھا. اس کی صحیح سوچ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ پھر اپنی جگہ بیٹھا نہیں رہا کہ ٹھیک ہے میں تو ایمان لے آیا ہوں بس ادھر ہی ٹھیک ہے. نہیں، وہ آیا اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے لگا، رسولوں کی تائید کرنے لگا. جو سچا دائی ہوتا ہے وہ انسانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے.
وہ صرف اپنی ذات اور اپنے فائدے اور اپنے شغل میں نہیں رہتا، بلکہ دوسروں تک خیر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خیر کے کام میں جلدی کرتا ہے، حق پہنچانے میں اس نے جلدی کی اور جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ داعی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے اور ایمان کی لذت پا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، اوروں کو بھی یہ مزہ آ جائے۔ جیسے ایک اچھی چیز کھانے والا کیا چاہتا ہے، اور بھی چکھ کے دیکھیں۔ اس نے کیا کہا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا کچھ اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت مجھے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو بے شک میں تب کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، بس تم میری بات سنو۔ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہنے لگا اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ مخلص داعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی بر وقت رہنمائی کرتا ہے ہر طرح کے خطرات مول لے کر، اور سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ مومن دھوکہ باز نہیں ہوتا، دوسرے کے نقصان نہیں کرتا، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت کہ جنت میں جانے کے بعد بھی قوم نے اس کو شہید کر دیا، اللہ نے اس کو فوراً باعزت کر دیا، انہوں نے ذلیل کیا لیکن اللہ نے معزز کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں پہنچ کر بھی جہاں اتنا کچھ انجوائے کرنے کا تھا، قوم کو نہیں بھولا، خیر خواہی نہیں بھولی، کیونکہ جو سچی خیر خواہی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہو، وہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کر رہا ہو۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے تو بچے ضد بھی کریں، بات نہ بھی مانے، تنگ بھی کریں، پھر بھی وہ کیا کرتی ہے، پھر پلٹ پلٹ کر ان کی طرف آتی، ان کی خیر خواہی کرتی، ان کے لیے اچھا ہی سوچتی، ہر لحاظ سے ان کے لیے قربانی کرتی ہے، اور مرتے دم تک اس کی یہی حالت ہوتی۔ تو جو بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی نعمت کو، فضیلت کو، حق کی پہچان کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے، وہ دوسروں کے ساتھ اس میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ سرکش لوگوں کے ساتھ بھی نرمی برتتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں، جاہل لوگوں سے بردباری اختیار کرتے ہیں، سختی کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ وہ بددعائیں نہیں دیتے، وہ قاتلوں کی ہلاکت نہیں چاہتے، حالانکہ وہ قاتل بتوں کے پجاری تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے خیر خواہی کی مرنے کے بعد بھی۔ اور پھر وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اب یہ اس کی سوچ اور اس کی کنورسیشن جو ہے یعنی اپنے جذبات کے ساتھ جنت کے اندر ہو رہا ہے، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے وہ جذبات، وہ میسیجز دنیا میں ہم تک بھی پہنچا دیے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس کے جذبات ہم تک پہنچتے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کیا سوچتے ہیں اپنے پیچھے والوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں، لیکن جو سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کی قدر کرتا ہے، اور مختلف ذریعے سے دنیا میں ان کی نیک نامی کا باعث بن جاتی ہیں ان کی سچائی کی باتیں، اس کی یہ ساری سوچ اس کی نیک نامی کا باعث بنی۔ ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن، ہم نہیں جانتے وہ کس قوم سے تھا، کس نام سے تھا، کس علاقے میں تھا، تاریخ کے کس پیریڈ میں تھا، نہ زمان کا پتہ نہ مکان کا پتہ، لیکن یہ پتہ وہ ایک کوئی سچا خیر خواہ انسان تھا، اور آج ہم بھی اس کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ صرف اللہ کے ہاں ہی وہ معزز نہیں تھا، وہ عزت اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی ڈال دی۔ جو اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے نا وہ رسوا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی عزت خود ڈال دیتے ہیں، کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لہذا عزت کمانے کے لیے غلط رستے اختیار نہ کریں۔ کچھ لوگ لوگوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے، معزز بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، حرام طریقے اختیار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس زیادہ دولت ہوگی، اولاد ہوگی تو میری عزت زیادہ ہو جائے گی، اسی لیے انسان دنیا میں انہی چیزوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور حلال حرام کی تمیز کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن عموماً کیا دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس سے دولت جاتی ہے نا تو اولاد بھی چلی جاتی ہے۔ اولاد کو بھی ماں باپ کی تبھی ضرورت ہوتی ہے جب ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ ہو۔ اگر ماں باپ خالی ہاتھ ہوں تو پھر عموماً جن کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو فارغ کر دیتے ہیں، کہیں اور چھوڑ آتے ہیں، بعض اوقات سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔
और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और ना ही हम उतारने वाले थे। कैसा बदला लिया अल्लाह ने। वो तो बस एक जोर की चिंगाड़ थी तो यकायक वो सब बुझ कर रह गए। वो कैसी चीख होगी, कितनी जबरदस्त होगी कि उस चीख के शोर की वजह से वो बिल्कुल बुझ गए। बुझ गए का मतलब सांस आना बंद हो गया उनका, उनके जिस्म की हरारत खत्म हो गई। क्योंकि आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इंसान के अंदर जब सांस नहीं आता तो वो ऐसे ही है जैसे बुझी हुई आग हो। हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास जो भी रसूल आया ये उसका मजाक ही उड़ाते रहे। उमूमी तौर पर लोगों का तर्ज अमल यही रहा कि वो हक का पैगाम पहुंचाने वाले अंबिया हों या उलमा हों या और खैरखां हों, उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेते और मजाक उड़ाते हैं। क्या इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ही उम्मतों को हमने हलाक कर दिया, यकीनन वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और ये सब के सब हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। सबको दोबारा उठकर हमारे हुजूर हाजिर होकर अपना हिसाब देना होगा कि उन्होंने ये रवैये क्यों इख्तियार किए। وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ ان آیات میں توحید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں جو آئندہ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے زمین کی نشانی کا ذکر ہے کہ جب اس پر بارش برستی ہے وہ زندہ ہوتی ہے تو اس میں طرح طرح کی چیزیں نباتات نکلتی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر غلہ جس کو وہ کھاتے ہیں۔ یعنی زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین حصہ انسانوں کی خوراک بنتا ہے، اور ناقص حصہ مویشیوں اور دیگر جانوروں کے حصے میں آتا ہے۔ جیسے گندم کا دانہ ہے تو انسان کے لیے اس کا اصل یعنی آٹا وغیرہ ہے، اور بھوسا وغیرہ جو ہے وہ، یا توڑی جس کو کہتے ہیں، اس کا چھلکا جو اوپر دانے کے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے وہ جانور استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پھل انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور پتے اور چھلکے وغیرہ جانوروں کے لیے، تو دیگر نباتات بھی اسی طرح۔ تو انسان کو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس میں کئی چشمے جاری کر دیے۔ صرف 2 پھلوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کے فائدے بھی بہت ہیں اور عربوں کو پسند بھی بہت ہے یہ، اور ان کی پیداوار عرب میں ہوتی بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلے کے بعد انسان کے لیے سب سے بہترین غذا کیا ہے؟ پھل ہیں، فروٹس ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف روٹی کھانے سے انسان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی بلکہ فروٹس وغیرہ بھی انسان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پانی کے چشموں کا ذکر ہے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی ان باغات اور غلے اگانے اور ان کی طرف توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان یہ سوچے کہ یہ سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے اور کس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ کھیتوں اور باغات میں انسانوں کی بھی کچھ محنت ہوتی ہے، لیکن انسان جتنی بھی محنت کرے، اگانا اللہ ہی کا کام ہے۔ انسان بیج ڈال سکتا ہے، ہل چلا سکتا ہے، زمین کو سیراب کر سکتا ہے، فصل کی نگہداشت کر سکتا ہے، لیکن جس طاقت کے ساتھ وہ سب کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت چھین لے تو اس میں سے کوئی کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اور انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کی اپنی جانوں سے، اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے نہیں، یعنی ہر طرح کی چیزوں میں جوڑے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں، جوڑا ہے، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ اور پھر حیوانات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، نباتات میں بھی نر اور مادہ کا سلسلہ ہوتا ہے، جمادات میں بھی زوج کا تصور موجود ہے، اور ایک دوسرے سے مماثلت رکھنے والی چیزیں بھی زوج کہلاتی ہیں۔ مثلا ایک جوتا جو ہے وہ دوسرے جوتے کا پیئر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا زوج ہی کہلاتی ہیں، جیسے دن اور رات، اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ، روشنی تاریکی۔ تو انسان کو علم ہے یا نہیں، لیکن ان ازواج کا سلسلہ بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی اور پانی میں بھی ہر جگہ یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ سب انسان کو تو بعد میں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یکایک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ پہلے رات کا ذکر کیا، ایک دن کی مدت کا شمار سورج غروب ہونے سے اگلے دن کے سورج غروب ہونے تک ہے، یعنی دن کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، اور ابتدا بھی یعنی ایک دن مکمل ہوتا ہے تو وہیں سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ اصل چیز رات تھی یا تاریکی تھی، تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سورج پیدا کر کے روشنی کا انتظام کیا، اور پھر سورج سامنے آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، سامنے نہیں ہوتا تو رات ہو جاتی ہے۔ اگر رات اور دن کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نہ بناتے تو زندگی کا وجود نہ ہوتا۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا۔ اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں،
یہاں تک کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کھجور کی سوکھی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی چاند کی گردش میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. اسی سے انسان اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب لگاتا ہے، اپنے اوقات عبادت کا تعین کرتا ہے، اور لاکھوں برس سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو جس رب نے یہ سلسلہ جاری کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے سبقت کرنے والی ہے، اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، and وائس ورسا، یعنی سورج چاند کے اوقات میں طلوع نہیں ہو سکتا. دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے اور اپنا اپنا کام ہے، اور وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، کسی اور کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. یعنی اس کشتی میں بظاہر چند لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے، لیکن قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان دراصل اس میں سوار تھے. ذریت، نسل، یعنی ان سے پھر آگے نسل چلی، یہ مراد ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. یہ تو پانی کی کشتی ہے اور کچھ ہوا کی کشتیاں بھی ہیں، ایروپلینز وغیرہ. نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کو دریا اور سمندر عبور کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. وہ پہلی کشتی تھی جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی نگرانی میں نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی تعلیم دی تھی. اگرچہ وہ پیغمبر تھے لیکن انہوں نے زبردست کارپینٹری کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دین میں ہوتے ہوئے دنیا کے کاموں میں بھی ماہر ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ہر انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کو پرکھے. اور اس میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی اور سواریاں بھی اللہ نے بنائی، اور اللہ کے اذن سے ساری ایجادات ہوئی ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہو اور نہ ہی یہ بچائے جا سکیں، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا. یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو تو بے شمار انسان جہازوں کے کریش میں اور سمندروں میں غرق ہوئے پڑے ہوں. یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں پار لگاتا ہے، ہمیں ایک وقت تک جینے کا موقع دیتا ہے. حساب کے لیے اس نے ایک اور وقت مقرر کر رکھا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی سابقہ اقوام کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے اور آئندہ آخرت بھی تمہارے سامنے ہے، تمہارا حساب ہوگا. تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم ترحمون، کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. انسان کی بدبختی کی بنیادی وجہ اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرنا، اور صرف دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کے کاموں میں کھوئے رہنا اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہنا، اور پوری کائنات جو پکار پکار کر اللہ کی پہچان کروا رہی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو محض کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی صرف ان کے عقلوں پہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، صرف ان کے دلوں پہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، بلکہ ان کی اخلاقی حس بھی مر چکی تھی کہ کسی محتاج، بھوکے، ضرورت مند، حاجت مند، فقیر کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کا معاملہ نہ رب کے ساتھ درست اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ. ہر نصیحت کا الٹا جواب، کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کر لینا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن بنا لینا. جب انسان کی سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے. جب اس کی سوچ کا دھارا الٹ جاتا ہے نا تو ہر چیز کو کسی اور ہی رنگ سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ انسان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو اصل روپ میں، رنگ میں، ان کی حقیقت کے ساتھ نہ دیکھ سکے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کار لوگ ہیں نا، ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے اپنی غلطی کی. وہ کہیں نہ کہیں کچھ جواب گھڑے بیٹھے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی مطمئن کیے ہوئے اور دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم ہی صحیح ہیں، تم غلط ہو. اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ عذاب کا یا قیامت آنے کا. فرمایا یہ تو بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انہیں اس حال میں آ پکڑے گی کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی ایک لمحے میں قیامت برپا ہو جائے گی. دنیاوی معاملات طے نہیں ہو پائیں گے، ڈیلز ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ وہ آ جائے گی. لوگ مجلسوں میں، بازاروں میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچانک ان باتوں کے بیچ میں، ان مجلسوں کے بیچ میں قیامت برپا ہو جائے گی.
اور اگر عذاب کی طرف اشارہ ہو تو وہ بھی ایسے ہی اچانک آ جاتا ہے. پھر نہ تو یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. یعنی قیامت قائم ہونے پر جو جہاں ہوگا وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. لہذا جہاں بھی ہم ہوتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کر وہاں ہونا چاہیے کہ موت کا نہیں پتا، کسی قدرتی آفت کے آنے کا نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہو جائے. رات یہ خاتون کہتی کہ میں آپ کو میسج کر رہی تھی، جو ہی میں نے بند کیا تو زلزلہ آ گیا. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے. وہ زلزلہ اللہ نہ روکے تو کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی ایجاد ہی نہیں کہ وہ اس مصیبت کو اپنے سے ٹال سکے. تو صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بچا لیتا ہے ہمیں، پھر موقع دے دیتا ہے، ہلا کے جھنجھوڑ کے پھر وقت دیتا ہے، سوچو اور کچھ اچھا کام کرو.